میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشت پر یعنی عورتوں کی پہلی صف تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ہر انسان اپنی نمازی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو ایک نصرانی شخص تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موج یعنی سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے اس سے کہا، تیری خرابی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ دیر یعنی راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جسامہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی یعنی ادھر ادھر پٹکتی رہیں۔ پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ گئے۔ ایک موٹے گھنے بالوں والا جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا، تمہاری برائی ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، اور جساسہ کیا؟ اس نے کہا، اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو۔ اس نے کہا، مجھے علاقہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اس کی کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔ اس نے کہا، مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اسے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، وہ مکے سے نکل کر مدینے میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے ان سے کہا، یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینے کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا
وہ دونوں یعنی مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا کہا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا اور جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی۔ خبردار، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکے اور مدینے کے متعلق بتایا تھا۔ یاد رکھو، وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے، مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے، مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔